گیری چیپمن بہت بڑے سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں ایکچولی، تو ڈاکٹر گیری چیپمن، تو انہوں نے یعنی ترتیب دی تھی اس کتاب کو 1992 میں، جو اب کم و بیش 28-29 سال پرانی کتاب تو ہے، لیکن آج بھی یہ بڑی خوبصورت سمجھی جاتی ہے انسانی رشتوں کے حوالے سے. تو اس میں اصل میں انہوں نے 5 لینگویجز آف لو کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم جو محبت کے جذبے کو ابھارتے ہیں اپنی زندگی میں یا اجاگر کرتے ہیں، تو وہ پھر ایک تھوڑے سے عرصے کے بعد پتہ نہیں کیوں مان پڑنے لگتا ہے لوگوں میں، اور پھر اختلافات اور بقول لوگوں کے یا میرے بھی ایک حد تک میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ ریالٹی آف لائف جب سامنے آتی ہے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ امیجنیشن یا امیجنیٹو زندگی تو نہیں ہے نا، یہ ریئل لائف ہے. تو اس میں تلخ حقیقتیں بھی پھر سامنے آتی ہیں، اور پھر لوگوں کے رویے ایک دوسرے سے تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں، تھوڑے ہی کیا بلکہ بہت سارے چینج ہو جاتے ہیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے. اور پھر اس کے بعد اختلافی دور شروع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اور مزید ڈپریشن اور مزید اسٹریس زندگی میں آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اگر تھوڑا سا نوٹس کر لیں اپنے آپس کے رشتوں کے درمیان، خواہ ہمارا رشتہ کسی سے کوئی بھی ہو، یہ نہیں ہے میں ایک میاں بیوی کے رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں زندگی کے ہر رشتے کی بات کر رہا ہوں. ایک دوست کا رشتہ، ایک ماں باپ کا رشتہ، بچوں کا رشتہ، جو بھی ہے آپ کے گرد، اپنے کولیگ سے ایک جو ناتا ہے، رشتہ ہے، ان سب کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں. اس پر اس نے بڑی ریسرچ کی، اور اس کے بعد اس نے اس کو، اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں میں نے اس کتاب کو کئی سال پہلے پڑھا تھا، غالباً میں کہہ سکتا ہوں 2013 یا 14 میں نے پڑھا تھا یہ کتاب. تو خاصا عرصہ ہو گیا میں نے دوبارہ نہیں پڑھی ہے، لیکن چونکہ ہمیشہ وہ امپلیمنٹ میں چھوٹا چھوٹا اس کا جو پیس ہے وہ ذہن میں رہتا ہے تو کرتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ وہ کام بھی کرتا ہے. تو وہ جو مطلب اس سے میں نے دیکھا کہ میرے رشتوں میں اور میرے چیزوں میں بڑا فرق آیا ہے ان کے اڈاپٹ کرنے سے، ان کو اپلائی کرنے سے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آج جو ناظرین ہیں جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے پہلی بات تو یہی گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی طویل کتاب نہیں، مختصر سی کتاب ہے، ہو سکے تو اسے ضرور پڑھیے، اور زیادہ بہتر ہے آپ اسے پڑھیں. لیکن کوشش میں کروں گا تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دوں آج کے شو میں، تاکہ آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے کہ اس کتاب میں بتایا کیا گیا ہے. تو اس نے جو وہ 5 چھوٹی چھوٹی سی پریکٹسز بتائی ہیں زندگی میں، جو آہستہ آہستہ کر کے اگر ہم عادت ڈال لیں اس کی زندگی میں، تو زندگی بڑی خوبصورت اور حسین ہو جائے گی، جہاں بھی ہیں ہم، جس مقام پر بھی ہیں اور جس ماحول میں. اور پھر یہ آفاقی ہے، یہ مطلب یہ میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ گلوبل لینگویج ہے. آپ کو کسی کی زبان جاننا ضروری نہیں ہے، خواہ آپ چائنیز سے بات کر رہے ہوں، کورین سے کر رہے ہوں، یا کسی گورے سے کر رہے ہوں، کالے سے کر رہے ہوں، اسپینش سے کر رہے ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ لینگویجز یونیورسل لینگویجز ہیں جس کا اظہار کر سکتے ہیں. تو اس میں اس نے 5 چیزیں بتائی ہیں، تو پھر اس پہ میں اور آپ بات کرتے ہیں. تو نمبر 1 جیسے وہ بتاتا ہے کہ ورڈز آف افرمیشن، مطلب لوگوں کی تعریف کیجیے، اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے ان کو افرمیشن دیجیے، ان کا اعتراف کیجیے، ان کی کوئی اچھی بات ہوئی ہے، اس میں کنجوسی یا بخالت نہ کریں. ٹھیک ہے، دیکھیں زندگی میں لوگ آپ سے مطلب بہت زیادہ امیدیں نہیں لگاتے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہر آدمی کو پتا ہے کسی نے کیا کرنا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اتنی امید ضرور رکھتا ہے کہ میرے اچھے کام کی کوئی تو تعریف کر دے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس سے اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اس کا جذبہ مطلب اس کو تقویت ملتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس میں کیا خرچ ہوتا ہے اگر آپ کسی کے اچھے کام کی اگر تعریف کر دیں. مثلاً وہ چاہے آپ کی بیگم ہو، ان کو یا آپ کی اولاد ہو، آپ کے دوست ہوں، آپ کے کولیگ ہوں، ایون آپ جنہیں نہ بھی جانتے ہوں، اور اگر آپ کوئی اچھا کام ہوتا دیکھیں تو آپ کہہ دیں کہ یار واو، گریٹ جاب مین، تھینک یو فار ڈوئنگ اٹ، شکریہ آپ ابھی کرتے ہیں کم از کم. تو آپ دیکھیے کہ آپ کا یعنی جو کنیکشن ہوگا اس سے جڑ جائے گا، اور وہ شخص آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے خود بخود دیکھنے لگے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے اس نے دوسری بات کی ہے، کوالٹی ٹائم دینا چاہیے
اب ہمارے یہاں کوالٹی ٹائم کا بڑا عجیب انداز ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں کسی پر نہیں ڈالتا. تو وہ اکثر میری جیسے بیگم بھی یہ شکایت کرتی تھی کہ یار آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار میں جاب سے آ کے گھر پہ ہی تو ہوتا ہوں اور کہیں جاتا بھی نہیں ہوں اب تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ میں گھر پہ تو ہوتا ہوں مگر میں تو ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں ٹائم کہاں دے رہا ہوں. تو ہمارے یہاں لوگ آ کے کاؤچ پہ بیٹھ جاتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, چینل چینج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں وہ وقت نہیں دے رہے ہوتے. وہ اب بھی ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے, اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اگر آپ ایک چھوٹی سی ہیبٹ ڈالیے کہ جب گھر میں آئیں, اگر آپ نے کہا کہ 1 گھنٹے تک کوئی ڈیوائس میں نے نہیں چلانی, میں نے فون پہ بیٹھ کے خواہ مخواہ فیس بک پہ اور واٹس ایپ نہیں دیکھنے, یا میں ٹی وی بھی نہیں دیکھ رہا ہوں, میں پیورلی اٹینشن دے رہا ہوں اپنی فیملی کو, سب سے باتیں کر رہا ہوں اور سنائیے کیسا دن گزرا, کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کیا پکایا ہے, کیا نہیں پکا. مطلب اس قسم کی باتوں میں لگائیں گے نا تو آپ ان کو انوالو کر لیں گے, انگیج کر لیں گے. آپ دیکھیے آپ کے گھر کے ماحول میں بڑی تبدیلی آنا شروع ہوگی. اسی طرح آپ دفتر میں بھی جاتے ہیں یا آپ دوستوں میں جاتے ہیں. ہمارے یہاں دوستوں میں گئے, محفل میں, اور بیٹھے ہوئے سب اپنے اپنے آئی فون پہ لگے ہوئے ہیں یا اسمارٹ فون پہ لگے ہوئے ہیں. وہ بھائی اس وقت میں آپ سے ملنے آیا ہوں, میں پروفیسر صاحب سے گپے لڑانے آیا ہوں نا, تو پروفیسر صاحب کی طرف توجہ دوں نا پوری, اور ان سے بھی یہ توقع رکھوں کہ وہ بھی 100% مجھ پہ توجہ دیں. تب تو ہم کنیکٹ کریں گے ایک دوسرے سے, ورنہ نہیں کریں گے. ورنہ ہم یہی ہوگا کہ وقت گزارا. اب کہنے کو تو ہم کہیں گے یار میں زیادہ تر وقت اپنا عرفان بھائی کے ساتھ ہی تو گزارتا ہوں. ارے نہیں, ہم عرفان بھائی اور ہم ایک جگہ ضرور ہوتے ہیں, وقت ساتھ نہیں گزارتے. تو اس میں جیسے پھر تیسرا اس میں ایک پریکٹس بتائی کہ ریسیونگ گفٹس. اب تحفہ تحائف دینا ایک دوسرے کا. اب تحفے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت قیمتی چیز دے رہے ہیں. اگر آپ ایک اچھا دن گزرا ہے آپ کا, تو آپ اگر بیگم کو ایک پھول دے دیتے ہیں وہ بھی کافی ہے, یا ایک اچھی مسکراہٹ دے دیتے ہیں وہ بھی کافی ہے, یا آپ مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو انہیں پسند ہے چھوٹی موٹی سی لے جائیں ان کے لیے. بچوں کے لیے جیسے آپ لے کے جاتے ہیں, کوئی پھل لے جائیں ایسا گھر جو سب کو پسند ہو کھانے میں. اس قسم کی کوئی بھی چھوٹا سا ایکٹ کر دیں, یعنی یہ تحفے کا تحفہ ہے لیکن آپ دل جیت رہے ہیں لوگوں کے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اس نے بتایا ایکٹس آف سروس, یعنی جیسے آپ ان کے کام میں ہاتھ بٹا دیں کسی چیز. اب مثلاً ہمارے یہاں تو وہ ایک عجیب سا کلچر بنا ہوا ہے ہر جگہ. میں یہ نہیں بات کر رہا کوئی کسی کو پین پوائنٹ, امریکہ میں بھی جی میں تھکا ہوا گھر میں آیا ہوں تو میں کیا کام کروں. بھائی وہ بھی تو دن بھر سے تھکی ہوئی, کیونکہ یہاں تو دونوں میاں بیوی جاب کرتے ہیں, یہاں دونوں لوگ کام کرتے ہیں. وہ بھی آفس سے آئی, آپ بھی آفس سے آئے. اگر آپ کے لیے کوکنگ کر رہی ہے تو آپ ڈش واش کے گھر میں برتن ڈال دیجیے تو اس کا کچھ کام ہلکا ہو جائے گا. اب یہاں پہ تو ایسا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں تو جھاڑنا پوچھنا یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہاں تو ویکیوم ہے کیونکہ کارپیٹڈ زیادہ تر گھر ہیں تو ویکیوم کرنا ہے. اب اس میں کون سی راکٹ سائنس یا محنت چاہیے, آپ نے ویکیوم کو آن کیا اور گھما دیا, صاف ہو گیا. لیکن اس کے 10-15 منٹ کے جو بیوی بیگم کے یا جس کو بھی یہ کرنا تھا اس کے بچا لی نا آپ نے, تو اس کے دل میں آپ نے جگہ کر لی کہ یار مجھے بھی مدد کر دی آپ نے. اسی طرح آپ جاب پہ ہیں, اگر ایک آدمی اوور ویلم ہو گیا, آپ کا کلیگ, اس کے پاس کام زیادہ آ گیا, آپ نے کہا یار کین آئی ہیلپ یو فار آئی ہیو فیو منٹس, اگر کوئی کام ہے تو بتا دو یار, تو وہ بڑا خوش ہوگا یار, تھینک یو عرفان بھائی. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے نہ کروائے, لیکن آپ نے ایکٹس آف سروس شو کیا نا اس کو, آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو. تو وہ آپ کی محبت کو اور کنیکشنز کو ظاہر ہے. پھر سب سے آخر میں اس نے کہا ہے فزیکل ٹچ. اب فزیکل ٹچ بڑا یعنی تھوڑا سا مختلف ہے مختلف کلچرز کے حساب سے. جیسے یورپین اور ویسٹرن کلچر میں تو ایک مرد اور عورت بھی اگر ساتھ کام کرتے ہیں تو حق کر لیتے ہیں شاباش دینے کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایسا نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم ہم مطلب اس کو اگر آپ کے اپنے ہیں, وہ فیملی کے ہیں, تو آپ اس کے کاندھے کو تب تپا دیجیے, ٹھیک ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو گیو سچ اے ٹچ کہ انہیں محسوس ہو کہ آپ یو کیئر فار دیم, آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے اگر وہ خلوص شو کر دیا تو آپ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو رشتے ہیں ناتے ہیں ان میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا.